السلام علیکم۔ یہ ہمارا ادرک باہر جو اوپن میں ہم نے لگایا ہوا ہے، بالکل دھوپ میں، یہ کیاری وہ ہے جس میں ادرک لگا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے آلو لگائے تھے۔ وہ جگہ جہاں پیچھے نظر آ رہی ہے وہاں پر ہم نے وائٹ والے لگائے تھے، اس سے آگے ہم نے سارا ریڈ جو ہے وہ سرخ والے آلو لگائے تھے۔ لیکن اس میں پرابلم کیا آئی وہ آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوئی۔ ابھی پودے بھرپور تھے، ابھی وقت چاہیے تھا ان کو کہ آلو کا سائز بناتے، لیکن ہمیں انہیں ہارویسٹ کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ پارکیوپائن جو ہے، سے جس کو کہتے ہیں، سیل بھی کہتے ہیں کانٹوں والی، اس کا حملہ بہت شدید تھا۔ ظاہر ہے سروائیول کی جنگ ہے دونوں طرف۔ اگر یہ جاندار ہیں، انہیں فوڈ چاہیے، باہر کم ہوگا، تو یہ ان جگہوں پہ آئیں گے جہاں پر ان کو فوڈ میسر ہوگا۔ اگر وہ فوڈ ہم نے اپنے ہیومن کنزپشن کے لیے لگایا ہے تو پھر ہمیں ان پیسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا۔ اکثر میں آپ کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کرتا ہوں کہ پارکیوپائن کا سے کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارا شیڈ کے فارم کے اندر جو ہم نے 1 ایکڑ کور کیا ہے، اس کے اندر ایک ایشو تھا کہ وہاں پر جو پارکیوپائن ہے اس کا آ کے ہمیں اٹیک ہو رہا تھا، اور وہ آ کے ہمارے پودوں کو نقصان دے رہی تھی۔ اسے ہم نے کمپلیٹلی کور کر لیا کہ جو راستے تھے ان کو بند کر دیا، تو اب ہمیں الحمدللہ اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم نے جو پرپل رین پوٹیٹوز ہیں ان کا سیڈ تیار کرنا ہے تو ان کو فارم کے اندر لگایا، باہر بالکل نہیں لگایا۔ یہاں پر جتنا بھی آلو لگا تھا وہ سارا انہوں نے خراب کر دیا۔ پیسٹ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ پارکیوپائن ہے، چاہے گیدڑ ہے، چاہے کوئی اور ہے، یا وائلڈ بور ہوتے ہیں، وہ نقصان کرتے ہیں فصلوں کا، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ ہمارے یہاں الحمدللہ وائلڈ بور کا اٹیک بہت کم ہوتا ہے۔ سال میں 1 آدھ دفعہ آ جاتے ہیں، تو پھر بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر، ہمارے گاؤں میں تو نہیں، لیکن پچھلے سال دور ایک علاقہ ہے، وہاں سے کسی صاحب نے اپروچ کیا، ان کو کسی نے بتایا یہاں وائلڈ بور ہے، تو وہ کہنے لگے جی ہم شکار کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ آئے، ایک پہلے ریکی کے لیے پارٹی آئی، انہوں نے آ کے سروے کیا، انہوں نے کال کی ان کو کہ جی آ جائیں، یہاں پر شکار موجود ہے۔ اور ہم بھی حیران رہ گئے ان کو دیکھ کے کہ انہوں نے پورے کچھ 4 ایکڑ چاروں طرف کپڑا لگا کے اس کو بند کیا، ایک سائڈ کھول دی، 3 سائڈ کور کر دی، ایک سائڈ کھلی رہنے دی۔ ادھر سے وہ ڈرا کے بھگاتے تھے، اور کتے پھر ان کا شکار کرتے تھے۔ وہ فائر نہیں کرتے تھے، گولی شولی نہیں مارتے تھے، لیکن کتوں کے ساتھ شکار کرتے تھے۔ تو وہ 2 گاڑیاں بھر کے آئے، ایک گاڑی میں کتے آئے، ایک میں سامان آیا، یہ سارا کچھ آیا، لوگ آئے ساتھ، پورا سٹاف آیا، اور واقعی بڑا محنت کرتے ہیں وہ اس میں۔ انہوں نے کتے پالے میں، پھر وہ جب وہ شکار کر لیتے ہیں 2 3 4 جتنے بھی ان کے قابو آ گئے شام تک، وہ پھر ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ کتوں کی خوراک ہوگی، ظاہر انہوں نے محنت کی ہے تو پھر اس کا وہ جا کے انجوائے بھی کریں گے، ان کے لیے ایک ٹریٹ ہے۔ گیدڑ جو ہے وہ نقصان کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے پھر اس کو ظاہر ہے اس کو بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں شوقین لوگ ہیں، لڑکے، ینگ لڑکے ہیں، وہ اکثر جہاں کماد لگا ہو، گنا لگا ہونا، وہاں پر آتے ہیں، کتے لے کے آتے ہیں اور گیدڑ کا شکار کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دو گیدڑ جو ہے اس کا شکار وہ کر لیتے ہیں۔ رہ جاتی ہے سے پارکیوپائن جو کہ خاردار ہوتی ہے، کتا بھی اس سے ڈرتا ہے، اس کو اٹیک تو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ اس سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔ اس کا حل یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ الیکٹرک فینس لگائیں، کوئی وائر لگا کے اس سے ان کو کنٹرول کریں۔ جہاں تو زمین ہے، جب ہم مکئی لگاتے ہیں وہاں پر ہمیں پرابلم آتی ہے، لیکن وہاں سے راستہ گزرتا ہے، وہاں پر ہم یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پر اجنبی لوگ گزرتے ہیں، کسی کو آئیڈیا ہو یا نہ ہو کہ یہاں تار لگی ہے، کوئی ہیومن سائڈ پہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بار یہ جو یہاں پر آلو ہم نے لگائے ہیں، یہ ہماری زمین کے اندر تھا، یہاں باہر سے آؤٹ سائڈر کا کسی کا کوئی آنا نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم رات کو یہاں تار لگاتے اور لگا کے اس کو چھوڑ دیتے، لیکن وہ تردد ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ بہت چھوٹی سی ایک کیاری تھی، تجرباتی طور پہ ہم نے اس دفعہ لگایا تھا۔ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس کو ہم بڑھائیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ان کا کیا حل کرنا ہے۔ پارکیوپائن کو ختم کرنے کے لیے ایک ویڈیو میں کمنٹ میں بھی کسی نے پوچھا تھا، مجھے اب نام یاد نہیں ان کا بھائی کا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کا کیا حل کرتے ہیں۔ ہمیں جو اس کا مؤثر علاج جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے کیا ہے، ہمارے کزن ہیں، انہوں نے بھی مکئی لگائی تھی، انہوں نے بہت دوڑ دھوپ کی۔ اس کا مؤثر طریقہ یہی ہے کہ آپ جائیں اور اس کی بل جو ہے جہاں پر یہ اس نے گھر بنایا وہ تلاش کریں۔ وہ تلاش کرنے کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں کہ صبح ارلی مارننگ
اس کے اندر وہ گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں جس میں سے گیس سمیل نکلتی ہے، وہ اس میں 2-3 گولیاں رکھ کے آگے جھاڑ جھنکار رکھ کے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی سمیل سے اندر ہی وہ مر جائے۔ نیکسٹ ڈے آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر تو وہ نکل کے بھاگ گئی ہے، وہ سوراخ کھلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نکل کے بھاگ گئی ہے یہاں سے۔ اگر وہ سوراخ بند ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو اس کے اندر ہوگی اور مر گئی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی خالی ہو، وہ پرانی کوئی ان کی بل ہو۔ تو یہاں پر دور دور تک 5-6 کلومیٹر کے ریڈیس میں پھر کے انہوں نے ساری جو ایریا میں جہاں جہاں نشان ملا کہ یہاں پر پارکیوپائن ہو سکتا ہے، اس ساری جگہ پہ وہ گولیاں رکھ کے اس کو ختم کیا، جب جا کے ہماری مکئی کچھ بچی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا کسی جانور کو مارنے کا، بہت سارے لوگ اس پہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وائلڈ لائف کے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، وہ بھی ان ساری چیزوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک پارکیوپائن یا گیدڑ اور وائلڈ بور کو مارنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ جب وائلڈ بور کو مارنے کی اجازت تھی، بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے انسینٹیو ملتا تھا اگر آپ وہ مارتے ہیں تو اس کی طرف سے۔ کہنے کو دیکھنے میں تو یہ بڑا شفافیت نظر آتی ہے اس میں، لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ کس کے سروائیول کی ہے۔ ایک اینیمل کی دوسرے اینیمل کے ساتھ سروائیول کی جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو جیت جائے گا وہ سروائیو کر جائے گا۔ سانپ ہیں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، سانپ چوہے کھاتا ہے، مچھلیاں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر سانپ نظر آ جائے تو آپ اس کو ماریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی یہ نقصان دہ ہے، اس کی اجازت بھی ہے کہ ہم اس کو مار سکتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ کیا یہ ظلم ہے کہ جاتی ہے یا کیا ہے۔ اسی طرح جہاں پر آپ کے سروائیول کی جنگ ہے، ہم فوڈ پروڈیوس کر رہے ہیں، فوڈ فار ہیومنس، تو اگر ہم ان پریڈیٹرز کو، ان پیسٹ کو ختم نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہوں گے، خوراک کی شارٹیج آ جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہیومنس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اگانا ہے اور پکانا ہے، کھانا ہے، جبکہ نیچر نے ان کے لیے خوراک پہ تحاشا رکھی ہے۔ یہ تو ایزی فوڈ ہے نا، جہاں پر آ جاتے ہیں کہ جناب یہاں آلو لگے ہیں یہ کھا لیں، یہاں مکئی لگی ہے یہ کھا لیں۔ اگر یہ ہم نہیں اگاتے تو جب بھی تو یہ زندہ ہیں، باقی چیزیں تو موجود ہیں، پھر یہ فائٹ کریں گے، وہاں جائیں گے، یہ جانور جو ہے وہ اپنا شکار تلاش کر کے کھائیں گے۔ سمپل سی مثال ہے، بلی پالی ہے آپ نے، یہاں پر جنگلی بلے تھے ہمارے پاس، ہم بہت سارے چوہے ہمیں تنگ کرتے تھے، ہم نے اس کو جب آتا تھا فارم پہ بلا تو رات کو اس کو دودھ شودھ اور روٹی ڈال دینی اور وہ مانوس ہو گیا۔ اب وہ ادھر ہی رہتا تھا، اس نے چوہے ہمارے ختم کر دیے، لیکن ایک سٹیج پہ آ کے جب اس کو کھانا ملنا شروع ہو گیا، اس کو فارم سے دودھ ملنا شروع ہو گیا تو اس نے چوہوں کا شکار کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے بھی تو وہ زندہ تھا، تو پھر ہم نے منع کیا ان کو، اسٹاف کو، کہ اب اس کو کھانے کو کچھ نہیں دینا، بھائی جس کام کے لیے بنا ہے یہ وہ کام کرے۔ اینڈ دین آہستہ آہستہ وہ اب بھاگ گیا، یہاں سے چلا گیا، اب اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو آپ ان کو ٹیم کر کے، ان کو فیڈ کر کے، تو ان کی جو جبلت ہے اس سے آپ ہٹا دیتے ہیں۔ تو اگر ان کو ایزی فوڈ ملتا رہے گا تو وہ آ کے وہ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے، لیکن اگر آپ ان کو وہ فوڈ پرووائڈ نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنی سروائیول کی جنگ میں کہیں نہ کہیں جا کے اپنا کچھ نہ کچھ فوڈ حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح اگر ہم ان کو نہیں ماریں گے، ہمیں بہت ساری چیزوں میں یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں جی ظلم کر رہے ہیں، ان کو کیسے ماریں، کیوں کریں۔ جتنے پیسٹیسائڈ سپرے کرتے ہیں وہ بھی جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں ان کو مارتے ہیں ہم، تیلے کا حملہ ہو گیا، سنڈی کا حملہ ہو گیا، وہ سب جاندار ہیں۔ اس لیے یہ پیرامیٹر اگر ہم اپنا لیں کہ کسی جاندار کو نہیں مارنا تو پھر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ پودے جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں یہ بھی تو جاندار ہیں۔ سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ پودے کو بھی جب آپ شاخ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کی باتیں سن کے اس کی فیلنگ ہوتی ہے، جو وہ اپنی اس کے محسوس کرتا ہے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ، بیہیویئر کیسا آپ کا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ان کے ساتھ، پودوں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو چھوڑ دیں کہ نہ ہم نے جانوروں کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے، ذبح کرنا ہے، گوشت نہیں کھانا، اور نہ ہی ہم نے پھر یہ پودے اور پتے کھانے ہیں، تو پھر انسان تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہماری تو ساری خوراک ہی انہی دو جانداروں پہ ہے، یا ہربز ہیں یا میٹ ہے، یہی تو ہے ہماری خوراک ساری۔
پانی پی کے تو ساری زندگی زندہ نہیں رہا جا سکتا. تو اس لیے ہمیں ریشنل ہونا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ ہم جو سوچ رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, یہ عملی طور پر پاسبل بھی ہے کہ نہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی حد تک ہم کوشش کریں ان کو نہ ماریں, لیکن جہاں پر آپ جا کے آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جائے, پھر اس سے پہلے آپ اس پہ اٹیک کر دیں. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ذاتی طور پہ تو بہت کم یہ کیا ہے, لیکن طریقہ یہی ہے اس کا, اور آزمودہ ہے, کارگر ہے, کہ اگر آپ اس کو بل کے اندر صبح ڈال دیں, صبح رات ساری وہ پھرتی ہیں, صبح سارا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے ان کا اندر ہوتی ہیں, وہاں پر اگر ان کو مار سکیں تو مار دیں. ادروائز پھر باہر تلاش کر کے رات کو مارنا بڑا مشکل ہے, اور اگر سامنے آ جائے تو پھر یہ اتنا سست جانور ہے کہ جس کے پاس ایک سوٹی بھی ہے نا, وہ بھی اس کو مار دے گا, بڑی آسانی سے مر جاتا ہے. اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. یہ جو بڑا اس کا ایک خوف ہے نا اس کے کانٹوں کا, وہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. ذرا موٹا سا ڈنڈا آپ کے پاس ہو تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. پارکیوپائن وہ ایک خوف ہے, شاید وہ کارٹونز میں بنایا ہوا ہے کہ یہ تھرو کرتی ہے کانٹا. ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ یہ کانٹے تھرو کرتی ہے دشمن کے اوپر, لیکن وہ کارٹونز میں چونکہ دکھایا ہوتا ہے ہم نے وہ مان لیا ہے. نہ ہم نے اس کو پھینکتے ہوئے دیکھا ہے, نہ پھینکتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ایک بڑی بیلنس سی سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑیں, ضائع نقصان نہ کریں, کسی جاندار کو بے مقصد نہ ماریں, لیکن جہاں پر جا کے وہ آپ کے لیے خطرہ بنے اس سے پہلے آپ اس کو ختم کر دیں. تو ہم تو سے اس طرح اپنا بچاؤ کرتے ہیں. اب میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں, فارم کے اندر آتی تھی, بڑا نقصان کیا اس نے, لیکن ہم نے وہاں پر سے نہیں ماری. ہم نے اس کو سیکیور کر لیا, فارم کی حدود کو, کہ اس کے اندر نہ آ سکے. باہر رہے تو نو پرابلم. باہر اب مکئی لگ رہی ہے, کل انشاءاللہ لگ جائے گی. جب وہ باہر نکلے گی پھر ہمیں اس کی کیئر کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر وہ مکئی ساری ضائع ہوگی تو جانور جو ہیں وہ ایک جانور کو نہیں ماریں گے تو دوسرے مر جائیں گے. تو ہمیں ظاہر ہے ہمیں گائے جو ہیں وہ عزیز ہیں, ہم نے فارم بنایا اور ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ان کا فوڈ پرووائڈ کرنا ہمارے ذمے ہے. جو وائلڈ اینیمل ہے اس کا فوڈ کے لیے اللہ نے اس کو پوری کھلی زمین دی ہے, وہ اپنا بندوبست کر لے گا. تو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.